کھیلنے والی ٹیموں میں دوسرے تمام ممالک کے لوگ ہیں، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، اس میں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن قطر یہ ایک مسلم کنٹری ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ معاہدہ طے کیا کہ ہم ورلڈ کپ تو کرائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ شروعات اس کی قرآن کی تلاوت سے ہوگی، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد میں اس کا آغاز ہوگا، اس کے بعد میں اس کی شروعات ہوگی۔ اب آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک ملک کہ جس کی 30 لاکھ آبادی ہے، کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی کم بھی، لیکن 30 لاکھ کی آبادی والا ایک ملک ہے جو اسلام کے دشمن ہے، جو مذہب اسلام کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، ان کو بھی گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ میرے عزیزو، ایک بات نا ہمیشہ یاد رکھنا، آپ دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لو، کتنی بھی کامیابی حاصل کر لو، کتنے بھی اونچے مرتبے پر، اونچے مقام پر پہنچ جاؤ، لیکن کبھی بھی اپنے دین کو نہ چھوڑنا، دین سے کبھی بھی دوری نہ بنانا، بلکہ دین کے لیے کام کرتے رہنا، اور جو شریعت نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرتے رہنا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تم بڑے مرتبے پر پہنچے ہو تو اللہ تمہیں اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ کبھی بھی دین سے پیچھے نہ ہٹنا میرے عزیز۔ آج تو ہوتا یہ ہے نا کہ تھوڑا سا پیسہ آیا، تھوڑا سا مال اگر کسی کو مل گیا نا، تھوڑی سی ترقی کسی کو مل گئی، کسی کے پاس میں عہدہ آ گیا، تو کسی سے وہ انسان دوری بنائے یا نہ بنائے، لیکن سب سے پہلے اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، اپنے دین کو پیچھے ڈال دیتا ہے اپنی پیٹھ کے۔ نمازوں سے وہ دور، قرآن کی تلاوت سے وہ دور، روزوں سے وہ دور، اور دیگر نیک اعمال سے وہ دور ہو جایا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، آپ کا ایسا پیسہ، ایسی ترقی، ایسی کامیابی، ایسا آپ کا عہدہ جو آپ کو دین سے دور کر دے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ آپ اپنے دین کا بھی دامن تھامے رہیں، اپنے دین پر بھی چلتے رہیں، دین اسلام کو بھی آپ مانتے رہیں، اور اپنے کاموں میں بھی آپ لگے رہیں۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اب آپ نے نہیں دیکھا، یہ بڑی مشہور سی جو ایک بات چل رہی ہے کہ ایک ملک ہے قطر، آبادی 30 لاکھ ہے، جو فیفا ورلڈ کپ ہونے کے لیے جا رہا ہے، جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، اس میں اس ورلڈ کپ کو کرانے کی ذمہ داری لی۔ یہاں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ ایک گیم ہے، کیا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ اس ملک نے اس ورلڈ کپ کو کرانے کی ذمہ داری لی ہے، جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ نہ کوئی اسٹیڈیم تھا، نہ کوئی معاملہ تھا، لیکن $220 بلین اس نے خرچ کیے، اسٹیڈیم تیار کیے گئے، سارے معاملات ہوئے۔ اب توجہ رکھیں، کھیلنے والی ٹیموں میں دوسرے تمام ممالک کے لوگ ہیں، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، اس میں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن قطر یہ ایک مسلم کنٹری ہے۔ اس نے ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ معاہدہ طے کیا کہ ہم ورلڈ کپ تو کرائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ شروعات اس کی قرآن کی تلاوت سے ہوگی، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد میں اس کا آغاز ہوگا، اس کے بعد میں اس کی شروعات ہوگی۔ اب آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک ملک کہ جس کی 30 لاکھ آبادی ہے، کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی کم بھی، لیکن 30 لاکھ کی آبادی والا ایک ملک ہے، اب جو اسلام کے دشمن ہے، جو مذہب اسلام کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، ان کو بھی گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ وہ کہہ دیتے نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کروائیں گے، ہم تو اپنے مذہب کے حساب سے اس کام کو کریں گے، اس کام کا آغاز کریں گے۔ اور ایک شرط اور لگا دی گئی کہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت آدھے کپڑوں میں نہیں آئے گی، اس کو لباس بھی پورا پہننا پڑے گا۔ تو اگر آپ اپنی جگہ مضبوط ہیں، آپ اپنی جگہ قائم ہیں، اگر آپ اپنے دین میں سچے ہیں، تو یاد رکھنا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئی نظر آئیں گی۔ ہو تو صحیح نا یار کوئی ایسا جو گھٹنے ٹکوانے والا ہو، جو اپنے آپ کے آگے جھکانے والا ہو۔ دل میں اگر خوف خدا ہونا اور سچی محبت ہو اپنے دین سے، سچا پیار ہو اپنے دین سے، تو بڑے سے بڑا دشمن بھی گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو حالات کا رونا روتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہماری نوکری چلی جائے گی، ہم اسلامی لباس پہنیں گے
تو ہم اپنی نوکری سے ہاتھ دھو لیں گے. ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو دوسرے مذہب کے ماننے والے کیا کہیں گے. ہمارے آس پاس دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہم نماز پڑھیں گے تو دوسرے مذہب کے ماننے والے جو ہمارے دوست ہیں کہ جن کے درمیان میں رہ کر کے ہم بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ہم نوکری کرتے ہیں, وہ مذہب کے ماننے والے کیا کہیں گے. ہم اپنے دین کو فالو نہیں کر سکتے, یہ ہماری مجبوریاں ہیں. یاد رکھیں میرے عزیز, اتنی بڑی مجبوری تو نہیں ہوگی نا کہ تیری جان چلی جائے, تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دی جائے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں کیسے بھی حالات پیدا ہو جائے, کیسا بھی معاملہ ہو, دین کو نہ چھوڑیں, مضبوطی کے ساتھ میں دین کے دامن کو تھامے رہے. یاد رکھنا کامیابی دینے والا, رزق دینے والا اور برکتیں عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے, جس نے یہ ہمیں دین عطا فرمایا ہے. عزیزو یار, صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا, کیسے کیسے حالات سے ان کو گزرنا پڑا, کیسی کیسی سچویشن ان کے اوپر آئی. کسی صحابی کے سامنے ان کے باپ کو مار دیا گیا, کسی صحابی کے سامنے ان کی ماں کی گردن کو اڑا دیا گیا, کسی صحابی کے سامنے ان کی ماں کو مار دیا گیا, کسی صحابی کے سامنے اس صحابی کے گھر میں آگ لگا دی گئی, کسی صحابی کے سامنے ان کے بچوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی. صحابہ بھی گزرے ہیں کہ جن کو گرم ریت پر لیٹا کر کے گھسیٹا گیا. کیا یاد نہیں حضرت بلال کی تاریخ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو یاد کرو. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے سب سے زیادہ پریشانیاں اٹھائی, دین کے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی, دین کے لیے سب سے زیادہ صعوبتوں کا, مصیبتوں کا سامنا کیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا, آپ کو کبھی دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا, آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے باپ کو, آپ کی والدہ کو شہید کر دیا گیا, آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا. مقصد کیا تھا دشمنوں کا, مقصد کیا تھا دشمنوں کا, دین کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد تھا, اے عمار اب بھی محمد کا دامن چھوڑ دے, اے عمار دین سے دور ہو جا, دین اسلام سے دور ہو جا, اے عمار جو محمد دین لے کر کے آیا ہے اس سے دور ہو جا. حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں یار یہ تو ایک بھائی ہے, یہ تو ایک ماں باپ ہے, اللہ اگر ہزاروں بھائی بھی عطا فرمائے تو عمار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے, دین کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن عمار دین اسلام کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری جان بھی لے لو. بہت ستایا گیا. صحابہ ذکر کیا کرتے تھے آپس میں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں دین کے لیے کس نے اٹھائی ہیں, دین اسلام کے لیے, حضرت بلال نے یا حضرت عمار ابن یاسر نے. تو انہی دونوں نے سب سے زیادہ صعوبتیں اٹھائی. دیگر صحابہ کرام نے بھی پریشانیوں کا سامنا کیا. تو میرے عزیزوں, صحابہ کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے, اہل بیت اطہار کی ہم زندگی کو پڑھیں گے, اور اللہ اکبر کبیرہ, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو, نبی کی سیرت کو پڑھو, کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا. نہ تو میرے آقا نے کبھی دین کی تبلیغ کرنا چھوڑی, اور نہ آپ کے صحابہ نے کبھی میرے آقا کا دامن چھوڑا. دین اسلام پر ڈٹے رہے, کیسی بھی مصیبت آئی. یار یہ عہد کر لو کہ کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں, کیسا بھی معاملہ سامنا آئے, کتنی بھی مصیبت آئے, ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے, لیکن ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, مذہب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. دین اسلام کے دشمنوں میں مذہب اسلام کی تبلیغ کرنا, شریعت نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا میرے عزیزوں مکمل مومن ہونے کی علامت ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.